أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب کیا ہے، جو ایمان لائے ہیں ان سے خطاب کیا ہے۔ وہ خطاب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ، چاہے تمہارے اپنے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کر رہے ہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے کام کو چھوڑ کر گناہ کے کام کی طرف جا رہے ہیں، معصیت کو پسند کرتے ہیں، تو تم ایسی صورت میں چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، چاہے تمہارے بھائی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، معصیت کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو اپنا دوست سمجھے، ان سے اپنا دلی تعلق رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو بھی ایسے لوگوں کو دوست بنائے گا تو پھر وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی بات کو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے نبی، جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اور وہ چاہے ان کے اپنے باپ دادا ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں،
چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ایسے لوگ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے، یعنی ایمان میں اتنے مضبوط یہ لوگ ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایمان راسخ ہے۔ جیسے کوئی تحریر پتھر پر لکھ دی جائے تو ہوا، پانی، آگ بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایمان میں وہ لوگ ہیں جو اتنا پختہ ہیں کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کے وقت ان کے سامنے کون ہے وہ، ان کا باپ دادا ہو کہ بیٹے ہوں، کہ ان کا کوئی خاندان کا فرد بھائی ہو، رشتہ دار ہو، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ مخالف ہے اللہ رسول کا، بس یہی اتنا دیکھتے ہو، اور ایسے لوگوں سے وہ ہاتھ ملانے والے نہیں۔ کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے پتھر کی لکیر کی طرح۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے روح کے ساتھ ان کی مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی بندوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی، وہ اس میں رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اور فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے الولاء والبراء، الولاء والبراء، کن سے ہم دوستی کریں اور کن سے دشمنی کریں۔ دوستی اور دشمنی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اور اس کے رسول نے تعلیم دی۔ جو لوگ دوستی کے قابل ہیں ہم انہی سے دوستی کر سکتے ہیں، جو دوستی کے قابل نہیں ان سے ہم دوستی نہیں کریں گے۔ بالخصوص آپ ایمان والے ہیں اور کوئی کفر پر ہے، آپ نیکی اور بھلائی کے راستے پر ہیں اور کوئی بدی کے راستے پر ہے، یہاں دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی کافر ہے، دشمن ہے، بے دین ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اس سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کوئی ترکیب آپ اختیار کر لیتے ہیں تو اتنی اجازت آپ کو ملتی، زبان سے کچھ کہہ کر اپنا راستہ آپ اختیار کر لیں، لیکن دل کے ساتھ ان سے تعلق رکھنا، دلی محبت رکھنا، یہ صرف مومنوں کے لیے روا ہے۔ مومنوں سے کریں، نیک لوگوں سے کریں، برے اور بدکار اور کفار سے دلی تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کا ذکر کیا جو ہمارے ارد گرد رہتے۔ کہ نبی آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جسے تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں نقصان پڑ جانے کا تمہیں خطرہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا،
اور وہ تمہارے گھر جس سے تم راضی ہوئے بیٹھے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں یہ تمام مذکورہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے جس سے تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسق اور نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ کو اپنے سامنے آپ رکھیں اور اس سے جائزہ لیں معاشرے کا۔ آج معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے، ایک شخص نیک ہے لیکن اس کی نیکی، اس کی بھلائی، اس کا خیر صرف اسی کی حد تک محدود ہو گیا ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اس کے گھر میں کن لوگوں کا آنا جانا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک معنوں میں دیکھا جائے خود دیندار ہے، خود مسلمان ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات ایسے جوڑے رکھا ہے کہ اس میں کوئی فرق اسے محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب ہم برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اڑنا بچھونا، کاروبار، لین دین، رات دن اگر ہم انہی کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان کے بہت سے اثرات ہیں جو ہمارے اوپر مرتب ہو جائیں گے۔ ہم اپنا اثر ان کے اوپر نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اس لیے ایک ہے دنیاوی اعتبار سے اور ایک ہے ایمانی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے۔ تو ایمانی اعتبار سے ہم کو اور آپ کو اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے عمل کو اور اپنی آل اولاد کو بچانا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جائز روح سے آپ کسی سے کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، وہیں تک آپ کا معاملہ ہے، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، بس ختم۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قریبی لوگوں کو بیدار کیا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، یہ بھی ہو سکتے ہیں، تمہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی، جو حق ہے اس کو دیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر اس کی مخالفت تم کرتے ہو، یہ مال، تجارت، یہ گھر، یہ بلڈنگ، یہ اور دیگر تمہارے فائدے کی چیزیں، اگر تم ان کو اللہ اور رسول سے آگے مقدم کر دیتے ہو، یہ ممکن ہے کہ اس صورت میں تمہاری آزمائش ہو جائے، تم کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات بیان کی کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نافرمان قرار دیا جو اپنے دین کے لحاظ سے اپنی حفاظت نہیں کرنا چاہتے، جو معاشرے میں ایک کلچر چل رہا ہے اسی کے فالوور بن کر اسی بھیڑ میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے کہ اس پر عمل کریں۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، لہذا اسلامی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر چیز کو اپنے سامنے رکھیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اکثر لوگ ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ دیندار ہیں، روزے نماز والے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں میں نہیں۔ مثلا آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار کی شادی کی چیز ہو گئی، لین دین کا مسئلہ ہو گیا، شادی سے پہلے نہ جانے کتنے رسومات ہیں، کوئی وفات پا گیا، اس سے جڑے نہ جانے کتنے رسومات ہیں۔ اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیں کہ دیکھیے ان چیزوں میں ہم شامل ہونے والے نہیں ہیں، یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، لہذا اس سلسلے میں
ہم آپ کی اس دعوت کو، آپ کی اس تقریب کو قبول نہیں کر سکتے۔ حالانکہ دینداری اور شریعت کا تقاضا ہے کہ برملا ہمیں اعلان کر دیں کہ دیکھیے اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، معذرت چاہتے، اور آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو روکیں۔ شریعت یہی چاہتی۔ اگر ہم اور آپ ان چیزوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتے اور انہی کے ہم پیالہ ہم نوالا بن کے رہنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کو سمجھے نہیں۔